تو وہ شہد استعمال کرتے کرتے کچھ وقت ان کے ہاں زیادہ ہو گیا۔ جب دوسری بیوی کے ہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے دیر کیوں کر دی ہے، میرے وقت میں سے آپ نے وقت کسی دوسری کو کیوں دیا ہے۔ حلال اور حرام کرنے کا وہ تو یوں ہی پورا ہو جائے گا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ، تب تک ہی مردات ازواجک، لاکا کو ہٹا دو۔ اے نبی آپ کیوں حرام کرتے ہیں اسے جسے اللہ نے حلال کیا، اپنی بعض بیویوں کی یا اپنی کل بیویوں کی یا کچھ بیویوں کی رضا چاہتے ہوئے۔ ہمارا محبوب آپ کو طلاق دے دے تو اللہ رب العزت جو ہے انہیں بدل کر بیویاں دے دے جو تم سے بہتر ہوں۔ تو انہوں نے کہا، عرض کیا پڑھا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے یہ نہیں پڑھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ؟ انہوں نے کہا جی پڑھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا خلق قرآن تھا، ان کی نبوت کا اظہار تھا بطور قال، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اظہار اس نور کی روشنی میں تھا بطور حال۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اللہ پر ایمان نہ رکھنا پہلا جرم۔ دوسرا جرم کیا ہے؟ ولا یحض علی طعام المسکین، یہ مساکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتا تھا۔ جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں، استقامت دکھاتے ہیں، ایسے نمازی جو ہے نا ان خلقی گندی عادتوں سے بھی آزاد ہو جاتے ہیں۔ عرب میں یہ اتنا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا ان معاملات کو۔ عرب کی زمانے جاہلیت میں عرب میں تو جو زانیہ عورت ہوتی تھی وہ تو اپنے کوٹھے پر ایک جھنڈا رکھتی تھی کہ جس نے یہاں آنا ہے آ جائے، اور کئی لوگ جاتے تھے، اور پھر جب کبھی اس کے ہاں بچہ پیدا ہو جاتا تھا نا تو جو اس کے پاس جاتا تھا آدمی، ان میں سے جس کسی کی طرف وہ اشارہ کر دیتی کہ یہ ہونے والا بچہ اس کا ہے، تو اس کو لازماً ماننا پڑتا تھا۔ اور دادا کریم کا انتقال ہوا، اور وہ حضور کی ولادت سے پہلے واعظ کرتے تھے اور فرماتے تھے لوگوں زنا سے بچو، یہ جہاں بھی جاتا ہے تنگ دستی لاتا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ المجتبی و اصحابہ اولی الصدق والصفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کی تراویح سورۃ التحریم سے لے کر 29ویں پارے کے اختتام پر قیام میں رہی، یعنی یہ تلاوت رہی تراویح کے قیام میں۔ سورۃ التحریم میں بہت کچھ مواد ہے، ہم منتخب اس میں سے چند آیات عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت میں تو اللہ رب العزت نے سوالی انداز میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جسے حلال کیا ہے اللہ نے آپ کے لیے، تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بعض بیویوں کی رضا چاہتے ہوئے۔ اس میں متعدد اقوال ہیں کہ کون سی ایسی حلال چیز تھی جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ پر ممنوع قرار دے دی، اور نبی کا یہ کہنا کہ میں یہ استعمال نہیں کروں گا، اس چیز کے قریب نہیں جاؤں گا، یہ قسم کے برابر ہوتا ہے۔ چونکہ نبی کی کوئی بات جو ہوتی ہے نا، وہ میں نے یہ کام نہیں کرنا اور میں نے یہ کام ضرور کرنا ہے، تو ہم جو منہ سے بول دیتے ہیں نا، ہمارا بولنا الگ ہے، نبی کا بولنا الگ ہے، تو اس کا بولنا تو قسم کے برابر ہے۔
تو اس لیے فرمایا کہ آپ نے کیوں کسی ایسی چیز کو حرام کیا یا کیوں حرام کرتے ہیں جسے اللہ نے حلال کیا۔ اب یہاں صرف یہ نہیں ہے کہ جسے اللہ نے حلال کیا، بلکہ یہ ہے کہ جسے اللہ نے حلال کیا لاکا آپ کے لیے۔ ایک قول یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے مابین اپنے وقت کو بھی تقسیم کر رکھا تھا، اتنا وقت فلاں کے لیے، اتنا وقت فلاں زوجہ کے لیے، اور اتنا وقت فلاں بیوی کے لیے، فلاں دن فلاں کے لیے، فلاں رات فلاں کے لیے۔ سفر میں بھی آپ تقسیم کرتے تھے بھی فلاں سفر میں یہ جائے گی تو پھر اس سفر میں یہ گئی تھی، تو پھر اس طرح مکمل۔ پھر آگے یہ ہے فیعدل، اور پورا عدل کرتے تھے۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی زوجہ کے ہاں آپ تشریف فرما تھے، اور جب آپ کا ان کے پاس ٹھہرنے کا اور بیٹھنے کا وقت پورا ہو رہا تھا، تو آخر وقت میں بی بی صاحبہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شہد پیش کر دیا، اور آپ شہد کا شوق فرماتے تھے، تو وہ شہد استعمال کرتے کرتے کچھ وقت ان کے ہاں زیادہ ہو گیا، کچھ وقت زیادہ آپ بیٹھ گئے۔ جب دوسری بیوی کے ہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے دیر کیوں کر دی ہے، میرے وقت میں سے آپ نے وقت کسی دوسری کو کیوں دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں انہوں نے شہد پیش کر دی آخری وقت میں، تو اس کو تو کہنے لگے ہمارا وقت تو چلا گیا۔ بہرحال اور بھی کچھ اقوال ہیں جنہیں میں اس وقت نہیں لا رہا۔ تو ہم آئندہ ان کے پاس بیٹھ کر یہ شہد کا شوق نہیں فرمائیں گے۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تو آپ نے اپنے آپ پر حرام قرار دے دیا، کیوں نہیں فرمائیں گے شوق؟ ہم نے یہ حلال ہی آپ کے لیے کی ہے۔ تو اس پر امام راضی اور دوسرے مفسرین جو ہیں وہ لاکا کو کہتے ہیں کہ لاکا کو ہٹا دو نا، تو اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے وہ تو حلال اور حرام کرنے کا، وہ تو یوں ہی پورا ہو جائے گا۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ، تب تک ہی مردات ازواجک، لاکا کو ہٹا دو۔ اے نبی آپ کیوں حرام کرتے ہیں اسے جسے اللہ نے حلال کیا، اپنی بعض بیویوں کی یا اپنی کل بیویوں کی یا کچھ بیویوں کی رضا چاہتے ہوئے؟ اب لاکا اگر نہیں لائیں گے تو یہ معنی ہوگا اے نبی آپ کیوں حرام کرتے ہیں اسے جسے حلال کیا اللہ نے، اور اگر لاکا لگائیں تو پھر معنی ہے کہ آپ اے نبی آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جسے حلال کیا ہے اللہ نے آپ کے لیے۔ تو اس پر یہ جو عرفاء اور محبان ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مفسرین ہیں، انہوں نے فقط اپنی محبت کے طور پر نہیں بلکہ انہوں نے کہا لفظ لاکا جو اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے تو اس کا مفاد ہے، جیسا کہ ادھر ہے نا والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، پہلے پارے میں ہے، وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے۔ اب اگر وہاں لکم نہ لایا جائے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنا اور زمین کا اگانا وہ سب ثابت ہو سکتا ہے۔ والذی خلق ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، لیکن فرمایا لکم تمہارے لیے، یہاں فرمایا کہ آپ کے لیے لکا۔ تو فرماتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری شہد کی مکھی جو ہے یہ محنت کرتی ہے اور دور دراز تک چلی جاتی ہے اور مختلف درختوں پر بیٹھ کر آخر میں یہ ایک شراب کشید کرتی ہے، شراب پینے کی چیز، تو وہ یہ اس کی یہ ساری محنت جو ہے یہ آپ کے لیے ہے، اور باقی لوگ اگر اسے استعمال کرتے ہیں وہ آپ کا صدقہ ہے، پوری کائنات آپ کے توفیل ہے۔ تو آپ اگر یہ استعمال نہ کریں اور دوسرے لوگ اسے کھاتے رہیں اور استعمال کرتے رہیں تو پھر ہمیں تو مزہ نہیں آئے گا۔ تو یہ معنی بعض عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، لیکن یہ فقط عشق نہیں ہے بلکہ لفظ لاکا کی افادیت ہے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی دو پارٹیاں تھیں اور ایک مرتبہ انہوں نے ایک پارٹی کی ایک خاتون صدر تھیں اور دوسری پارٹی کی دوسری خاتون، میں اب ان دونوں کا نام یہاں ذکر کرنا ضروری نہیں سمجھتا، ان دونوں کا یہاں جو ہے نا ذکر ہے کہ ایک کر لیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں، کہ خلاف تو میں نہیں کہتا، حضور کے بارے میں یہ خرچ مانگنے کا، زیب و زینت مانگنے، زیب و زینت تو خود قرآن میں مذکور ہے نا، 21ویں پارے کے آخری صفحے پر 22ویں پارے سے 1-2 آیتیں پہلے، اگر قرآن میں نہ ہوتا تو کسی کو بیان کرنے کی جرات ہی نہ ہوتی۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ بھئی ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر وہ دونوں بیویاں اللہ کی بارگاہ میں رجوع لیں اور توبہ کرے تو ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے دل میل ہو چکے تھے، جھک چکے تھے۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ فرمایا تم نے ایکا کر لیا آپ کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، تو یقین رکھو بے شک اللہ ہی ان کا مولا ہے، اور جبریل امین آپ کے مولا یعنی مددگار اور دوست اور محبوب ہیں، وصالح المؤمنین، اور نیک بخت مؤمنین بھی آپ کے مددگار ہیں، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور ان سب کے بعد فرشتے جو ہیں وہ بھی آپ کی مدد کرنے والے ہیں۔ یعنی کوئی بات ایسی تو تھی نا کہ انہوں نے ایکا کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں خود کو، جبریل امین کو، صالح المؤمنین کو اور فرشتوں کو فرمایا یہ ہیں ان کے ساتھ اگر تم نہیں ہو تو۔ یعنی اپنے محبوب کا کتنا خیال ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر کوئی کہے کہ بھائی تو اگر ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا تو میرے ساتھ یہ، اور جو مقابلے میں کھڑے کیے جا رہے ہیں ان کو دیکھو تو صحیح، فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، فرشتے بھی۔ تو معاملہ کچھ عجیب تھا، آگے بیان کر دیا، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات ابکارا، قریب ہے کہ اگر یہ محبوب آپ کو طلاق دے دیں، ہمارا محبوب آپ کو طلاق دے دے تو اللہ رب العزت جو ہے انہیں بدل کر بیویاں دے دے جو تم سے بہتر ہوں، اور ان میں بہتری کیا ہو، مسلمات جھکنے والی، مومنات ایمان والی، قانتات فرما بردار، تائبات توبہ کرنے والی، عابدات عبادت کرنے والی، سائحات روزے دار، سیبات بیائی ہی ہوئی، و ابکارا اور کنواری۔ اللہ تعالیٰ ایسی بیوی عطا فرما دے گا۔ اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ غیر نبی سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت جس طرح اللہ تعالیٰ تو انبیاء کو بھی قرآن کریم میں تنبیہ فرما دیتا ہے، ہاں جی، تو نبی کی بیویاں جو ہے وہ تو نبی نہیں ہوتی۔ انہی آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ ایمان والوں خود کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ۔ اور وہ کیسے بچاؤ؟ ان کو عبادت کا حکم کرو، نماز کا حکم کرو، روزے کا حکم کرو، بے حیائی اور برائی سے بچنے کے بارے میں کہو۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ میاں بیوی جو ہے نا خصوصاً وہ اگر ایک دوسرے کو نماز کے لیے، خصوصاً نماز فجر کے لیے اٹھاتے وقت اگر کوئی جوڑا نہیں اٹھ رہا، میاں نہیں اٹھ رہا یا بیوی نہیں اٹھ رہی، تو ایک دوسرے پر پانی چھڑک کر ان کو اٹھائیں تو اللہ رب العزت اس ادا پر بڑا خوش ہوتا ہے۔ یہ سنن نبوی داؤد میں حدیث ہے۔ میں نے اپنی کتاب مناقب الزہرا میں اس قسم کی احادیث جمع کی ہیں، جہاں سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کا ذکر آیا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے بری جو بیویاں ہیں
ان کا ذکر کیا اور فرمایا بیویاں اگر بری ہوں تو انہیں ان کا خاوند بچا نہیں سکے گا، کس سے؟ عذاب آخرت سے۔ تو مثال بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ تم کو مثال دیتا ہے نوح علیہ السلام کی اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی۔ انہوں نے ان کی پیروی نہیں کی، وہ ٹھیک نہیں تھیں، غیر مومنہ تھیں، کافرہ تھیں، تو ساتھ یہ بھی فرما دیا فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اور انہیں ان کے نبی جو خامن تھے وہ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے۔ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، انہیں کہا جائے گا جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ سورۃ الملک اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اس کو رات کے وقت پڑھنے کی ترغیب بھی آئی ہے، اور یہ وہ صورت ہے کہ اس کے ساتھ ایک صحابی کو محبت تھی، تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو وہ اپنی قبر میں اس کو پڑھ رہے تھے، اور پتہ نہیں تھا کہ وہاں قبر ہے، تو ایک صحابی اور بیٹھے وہاں، تو نیچے سے آواز آ رہی تھی، تو انہوں نے حضور کو جا کر عرض کیا یا رسول اللہ زمین کے نیچے سے آواز آ رہی تھی، کوئی سورۃ الملک پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا یہ ایک صحابی تھے جو اس سورت سے محبت کرتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو بعد میں بھی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ سورت نجات دینے والی ہے اور عذاب سے روکنے والی ہے، عذاب کو دفع کرنے والی ہے۔ اور اس کی آخری آیت کی طرف میں جاؤں گا، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے پوچھئے قل ارأیتم، آپ پوچھئے اگر کسی صبح تمہارا پانی زمین کی اتھاہ گہرائیوں میں چلا جائے تو تمہیں صاف میٹھا پانی کون لا کر دے گا؟ اب ہم لاہور میں بیٹھے ہیں، یہاں لاہور میں جو سرکاری ٹیوب ویل ہیں وہ 800 فٹ سے بھی زیادہ نیچے چلے جاتے ہیں تب پانی آتا ہے، اور کچھ دن پہلے رپورٹ آئی کہ وہ اس سے بھی پانی نیچے جاتا جا رہا ہے، اور یہ جو ہیں واٹر پمپ، عام واٹر پمپ جو ہے نا گھریلو، وہ کام نہیں کر رہے، یہ سرکاری جو بڑے بڑے ہیں نا وہی کام کر رہے ہیں، اور اے روز یہ سرکاری جو ہیں یہ موٹریں بھی خراب ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر پانی اتنا نیچے چلا جائے کہ تمہاری کوئی رسیاں، تمہارے کوئی ڈول نہ پہنچے تو کون لے کر آئے گا تمہارے لیے وہ پانی؟ اس مقام پر بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ جب تم اس صورت کا اختتام کیا کرو تو کہا کرو کہ اللہ ربنا و رب العالمین، وہ اللہ جو ہمارا رب ہے اور عالمین کا رب ہے وہی لے کر آئے گا۔ اختتام صورت پر یہ الفاظ، اگر کسی کو عربی الفاظ نہیں آتے نا تو اس کو ترجمہ آتا ہے تو یہ آخر میں یہ کہہ دیا کرے پروردگار تو ہی لائے گا، تیرے علاوہ کون لا سکتا ہے۔ سورۃ القلم، سورۃ القلم میں شروع میں ایک دو قسمیں کھا کر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اے محبوب آپ خلق عظیم پر پیدا ہوئے۔ کچھ حضرات اس کا ترجمہ فرماتے ہیں آپ خلق عظیم پر فائد ہیں۔ امام راضی اور دوسرے مفسرین لکھتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ، بے شک آپ، اعلیٰ کا معنی اوپر، کہنے کہ یہ استعلاء کے لیے ہے، معنی یہاں یہ ہے، میں باریکیوں میں نہیں پڑھ رہا چونکہ سادہ گفتگو کرنی ہے، معنی یہ ہے کہ آپ خلق عظیم پر حاوی ہیں۔ یہ استعلاء کے لیے نا، آپ خلق عظیم پر غالب ہیں، خلق عظیم آپ کی سواری ہے، آپ اس پر سوار ہیں۔ تو جتنی بھی خوبیاں ہیں اور بھلائیاں ہیں انہیں کرنے کے لیے دوسرے محتاج ہوتے ہیں، آپ جو عمل کر دیں، جو کام کر دیں وہی کام خوب ہے۔ آپ خوبیوں کے لیے بطور سوار کے ہیں، اس لیے امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام وہ خوبیاں جو اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں
ان سب خوبیوں کو بجا لانے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلف نہیں کرنا پڑتا تھا، بلا تکلف ہر خیر اور ہر خوبی آپ سے سرزد ہوتی تھی، اس لیے کہ خلق خے پر پیش، لام پر بھی پیش اور کبھی لام پر جزم، خلق اور خلق یہ دونوں جو ہیں یہ کہتے ہیں یہ اس پیدائشی عادت کو خلق اور خلق کہا جاتا ہے جو انسان کی فطرت میں ولادت کے ساتھ ہی اس کے اندر رکھی گئی ہو، بعد میں اس کے ماں باپ یا مربی یا صحبت جو ہے وہ اس کو خراب کر دے تو الگ بات ہے، ورنہ ہر انسان جو ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے بھلے اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیں، نصرانی بنا دیں، مجوسی بنا دیں، سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ فقط خلق پر نہیں پیدا ہوئے بلکہ خلق عظیم پر پیدا ہوئے۔ تو یہ جو ہے نا جو آپ کو نظر آتے ہیں نا یہاں سے لے کر سر سے لے کر پاؤں تک جو کچھ دوسرے انسان کو کسی انسان کے جسم پر نظر آ جائے اس کو کہتے خلق، خے کے زبر سے، اور جو اندر کی یعنی صورت کو کہتے ہیں خلق اور سیرت کو کہتے ہیں خلق اور خلق۔ تو فرمایا صورت بھی انسان کے ساتھ پیدائشی طور پر آتی ہے نا، اسی طرح سیرت بھی پیدائشی طور پر انسان اپنے ساتھ لاتا ہے۔ تو حضور پیدائشی طور پر جس خلق کو لے کر آئے وہ خلق عظیم ہے، اور وہ خلق عظیم کیا ہے؟ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان سے پوچھا گیا کہ حضور کا خلق کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو انہوں نے کہا عرض کیا پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے یہ نہیں پڑھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ؟ انہوں نے کہا جی پڑھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا خلق قرآن تھا۔ کیا تھا؟ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ اپنی ولادت کے وقت سے ہی پورے قرآن کو بطور سیرت اپنے اندر لے کر آئے، بطور خلق۔ اسی لیے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا تھا کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا خرج معہ نور، تو ان کے ساتھ ایک نور برآمد ہوا۔ امام صالح شامی سبل الہدیٰ والرشاد میں فرماتے ہیں کہ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ جو حصی نور ہے اس کی چمک تھی، دوسرا معنی یہ ہے کہ قرآن جو نور ہے یہ اس کی روشنی تھی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو انہوں نے قول کے ساتھ اپنی نبوت کا اعلان کیا، انی عبداللہ، قال کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ ان کی نبوت کا اظہار تھا بطور قال، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اظہار اس نور کی روشنی میں تھا بطور حال۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس آیت میں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ اور قسمیں کھا کر اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ آپ کسی ایسے شخص کی پیروی نہ کریں جو بہت قسمیں اٹھانے والا اور ذلیل، نکتہ چین، چگلیاں کھانے والا، مناع للخیر، بھلائی سے روکنے والا، معتد اثیم، حد سے بڑھا ہوا بدکار، عتل بعد ذالک زنیم، اکھڑ مزاج، اس کے علاوہ بد اصل، ولد الزنا۔ یہ کون ہے؟ یہ سورۃ المدثر میں آگے آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد سورۃ الحاقہ آئی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، قیامت کا ذکر ہے، اور حضور کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص قیامت کا منظر دیکھنا چاہتا ہو تو وہ اس سورت کو، سورہ اذا السماء انشقت کو اور اذا الشمس کورت کو، اس قسم کی صورتوں کو پڑھے تو گویا وہ قیامت کا منظر اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب کسی کو
اس کا نام عمل سیدھے ہاتھ میں تھمایا جائے گا تو خوش ہو جائے گا اور وہ لوگوں کو پکار پکار کر کہے گا او یار آؤ 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 دیکھو میرا نام عمل مجھے کیسے دیا گیا۔ اور جس کو اس کا نام عمل الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا بائیں ہاتھ میں تو وہ کہے گا لم ہوتا کتابیہ، کاش میرا نام عمل مجھے نہ دیا جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، میرا حساب کیا ہے میں اس کو جانتا ہی نہ، موت نے ہی میرا معاملہ کیوں نہ ختم کر دیا، ما اغنی عنی مالیہ، مجھے میرے مال نے بھی نہ بچایا۔ اتنے میں آواز آئے گی، بلکہ آگے کہے گا ہلک عنی سلطانیہ، مجھے میری طاقت نے ہی تباہ کر دیا ہے، جو میں طاقت رکھتا تھا نا اسی گھمنڈ میں ہی میں بدکاری کرتا رہا، نیکی کی طرف نہیں آیا، بھلائی کی طرف نہیں آیا، قرآن کی طرف نہیں آیا، رب کی طرف نہیں آیا، اس کے رسول کی طرف نہیں آیا، طاقت کے گھمنڈ نے مجھے تباہ و برباد کر دیا۔ تو اسی دوران جب وہ یہ خود یہ بول رہا ہوگا نا تو کہا جائے گا خذوہ فغلو، اس کو پکڑو اور اس کو توق ڈال دو، ثم الجحیم صلو، پھر اس کو جہنم میں لٹکا دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس کو 70 گز زنجیر جو ہے نا وہ پہنا دو۔ کیوں؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اللہ پر ایمان نہ رکھنا پہلا جرم، دوسرا جرم کیا ہے؟ ولا یحض علی طعام المسکین، یہ مساکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتا تھا۔ ترتیب تو دیکھیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ یہ اس کے بعد یہ کیا ہے؟ سورہ سأل سائل بعذاب، اس کا نام کیا ہے جی؟ سورۃ المعارج۔ اس میں بھی اللہ رب العزت نے بہت کچھ بیان فرمایا ہے، اور اس میں انسان کی ایک فطرت بیان کی ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بڑا لالچی پیدا کیا گیا ہے۔ پیدا کرنے والا فرما رہا ہے، ہاں کوئی اور تبصرہ نہیں کر رہا، جس نے پیدا کیا ہے وہی فرما رہا ہے کہ انسان کی پیدائش ہی بطور لالچی کے ہوئی۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ سخت گھبرا جانے والا ہے، اور جب اسے خیر پہنچے، دولت پہنچے تو وہ بے حد بخیل۔ کون کہہ رہا ہے؟ انسان کا خالق، انسان کا خالق فرما رہے کہ یہ انسان کی پیدائش ہی اس حال میں ہوئی۔ آگے وہی خالق فرماتا ہے کہ اس لالچ پن سے، لالچی پن سے، اس گھبرا جانے والے، فریاد کرنے والے، جزا فضا کرنے والے، چلانے والے اور دولت کو روکنے والے، حد درجہ بخیلی کی عادت سے اگر کسی کو چھٹکارا مل سکتا ہے تو وہ کون ہے؟ الا المصلین، وہ نمازی ہیں، الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں، استقامت دکھاتے ہیں۔ ایسے نمازی جو ہے نا ان خلقی گندی عادتوں سے بھی آزاد ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، اس سے یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ نمازی جو ہیں نہ صرف یہ کہ بخیل نہیں ہوتے اور گھبرا جانے والے نہیں ہوتے، آگے ہے والذین فی اموالہم حق معلوم، ان کے مالوں میں مقرر حق ہے، للسائل والمحروم، سائل کے لیے اور محروم کے لیے، مانگنے والے کے لیے اور نہ مانگنے والے کے لیے۔ ایک تو مانگنے والا آ جاتا ہے نا، ایک نہ مانگنے والا ہوتا ہے اور وہ مستحق ہوتا ہے۔ فرمایا یہ جو نمازی ہیں نا اس قدر عقل مند ہوتے ہیں کہ ایک نہیں مانگتا لیکن ضرورت مند ہے یہ اس کو بھی دیتے ہیں، یہ نمازی کی خصوصیت ہے۔ اور ایک مانگنے والا آ جاتا ہے تو اس کو بھی خالی نہیں لوٹاتے۔ معلوم ہوا نمازی جو ہیں یہ دینے والے ہوتے ہیں، مانگت نہیں ہوتے۔ سورہ نوح، حضرت نوح علیہ السلام نے شکوہ کیا، یا رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے اپنی قوم کو رات کو بھی بلایا، دن کو بھی بلایا، رات کو بھی دعوت دی، دن کو بھی دعوت دی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میرے پکارنے، میرے بلانے نے ان کی کوئی چیز زیادہ نہیں کی سوائے بھاگنے اور نسنے کے۔ وہ تو الٹا ہی
میری دعوت پر الٹے ہی ہوتے چلے گئے۔ میں نے انہیں کہا آؤ میں تمہارے لیے دعا مانگتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے، تو انہوں نے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیا اور کپڑوں کو اپنے چہروں پر ڈال دیا اور اڑ گئے اور متکبر بن گئے۔ پھر میں نے ان کو کھلم کھلا بھی بلایا، پھر میں نے انی اعلنت لہم اسررت لہم اسرارا، چپ کے بھی ان کو سمجھایا اور بلایا، اور میں نے کہا آؤ میں تمہارے لیے تمہارے رب سے مغفرت مانگتا ہوں، انہ کان غفارا، وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا، تمہیں مالوں سے مدد دے گا، تمہیں بیٹے عطا فرمائے گا، تمہارے لیے باغات لگا دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، دریا جاری کر دے گا۔ آؤ تو صحیح، کیا کیا ہے جی؟ اموال، بنین، باغات اور دریا، 4 چیزیں۔ تو تم آؤ تو صحیح، لیکن وہ نہ آئے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کے پاس باری باری لوگ آئے، جی اتنا تنگ دست ہوں کہ روزی روٹ گئی، فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور آیا، جی شادی کی ہے، عرصہ ہوا، اولاد نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار کرو، اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا۔ اور ایک اور آیا، حضرت باغ لگاتا ہوں، خشک ہو جاتا ہے، پھل نہیں لاتا، فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور آیا، حضرت پانی کی بڑی قلت ہے، فرمایا استغفار کرو۔ بندے نے کہا 4 سائل آئے اور سب کو علاج ایک بتایا، کیوں؟ تو انہوں نے کہا جی قرآن نے ایک علاج بتایا ہے، تو آپ نے یہ آیت پڑھی۔ تو استغفار میں بڑی طاقت ہے۔ میں نے ایک صاحب کو، جو ایک وقت میں اتنا مالدار تھے کہ ان کے لیے بینک بے وقت بھی کھل جاتا تھا، بینک اپنی اوقات کے وقت کے علاوہ بھی کھول دیا جاتا تھا، اتنے تھے۔ پھر وہ اس قدر غریب ہوئے کہ نانے جویں کو ترستے تھے۔ تو میرے نمازی بنے، میں ایک مسجد میں امامت کراتا تھا، تو انہوں نے مجھ سے کہا یار کچھ پڑھنے کو دیں۔ میں نے کہا استغفار کرو۔ میں نے کیا، پھر کہنے لگا حضرت کچھ اور بتائیں۔ میں نے کہا نہیں وہی پڑھو۔ پھر آئے، میں نے کہا وہی پڑھو۔ آخر 6-7 ماہ ہو گئے، میں نے کوئی اور چیز نہ بتائی، میں نے کہا میں تو یہی کہوں گا، آپ یہی پڑھتے رہو۔ تو پھر ان کے حالات درست ہوئے، معاشرہ میں، سوسائٹی میں بیٹھنے کے، لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے قابل ہوئے۔ میرے بچے بھی ان کے پاس پڑھتے تھے، حالانکہ پڑھے لکھے آدمی تھے، لیکن روزی ان سے اتنا روٹ گئی تھی کہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں خرید سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے وقت سے کسی کھاتے پیتے فرد کو یا گھرانے کو محفوظ رکھے۔ ہاں، بہت برا وقت ہوتا ہے، یعنی کوئی آدمی، امیر آدمی، اچھی حالت والا آدمی نیچے گرے، اس کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ غریبوں کو روزی دے شکر والی، اور امیر جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت کچھ ہے جو بیان کرنے کا ہے۔ میں اب چلتا ہوں سورہ مزمل کی طرف۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کو جب بھی پڑھو تو اچھے طریقے سے پڑھو، اور اللہ رب العزت کی طرف لو لگاؤ، اس کا ذکر کرو، اس کے نام کا ذکر کرو۔ بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو یاد کرو، بعض جگہوں پر فرمایا اس کے نام کا ذکر کرو، اور فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ہر طرف سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ اور خصوصاً جب مشکل ہو نا جی، روزی کی تنگی ہے، گھریلو پریشانیاں ہیں طرح طرح کی، تو آدمی جو ہے نا ہر طرف سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگا لے، چند دن گزریں گے سارے حالات درست ہو جائیں گے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کو عموماً اپنی زندگی میں نہیں پکارتا، نہیں یاد کرتا، ایسے کے لیے بھی جب چند دن پکار لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے یہ کون ہے، نئی آواز ہے، کون ہے یہ؟ تو فرشتے کہتے ہیں جی یہ پہلے تو آپ کو یاد نہیں کرتا تھا، آج کل آیا ہے، اٹھتا ہے اور آپ کو پکارتا ہے، رہنے دو اس کو۔ یہ حدیث ہے جی، یہ حدیث ہے ایک۔ پھر وہ پکارتے رہتے ہیں، پھر پکارتے رہتے ہیں، کئی دن گزر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے وہ اسی طرح پکارے جا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی۔ فرمایا پھر اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کا ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، چلو اس کو اس کی مراد دے دو۔ اس کو سمجھ آ گئی ہے ہمارے علاوہ اس کا،
اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو سمجھانا یہی چاہتا ہے، مان لو تم عاجز ہو، ہم قادر ہیں، اور تمہارا ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ سبحان اللہ۔ سورۃ المدثر، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے چادر اڑنے والے اٹھیے، اور یا ایھا المدثر آگے کیا ہے جی، قم فانذر، اور اپنے رب کے نام کے ساتھ لوگوں کو ڈرائیے، اپنے رب کا پیغام پہنچائیے، اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے، اور اپنے کپڑے وغیرہ صاف رکھیے، اور بتوں کی پلیدی سے دور رہیے، اور زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان مت چڑھائیے، کہ یعنی کسی کو کچھ دینا، یہاں یہ ہے کہ کسی کو کچھ دینا تاکہ تحفہ دینا، تاکہ وہ اس تحفے کے بدلے میں آپ کو کچھ زیادہ دے۔ ہاں، تو فرمایا ایسا احسان مت کرو کہ تمہیں وہ احسان کرتے ہوئے یہ نیت ہو کہ یہ حضور کو سنا کر اللہ رب العزت نے امت کو سمجھایا ہے، جیسا کہ عید کے دنوں میں کچھ لوگ پہلے عید بھیج دیتے ہیں تاکہ واپسی ان کو اس سے زیادہ ملے۔ یہ غلط طریقے ہیں۔ کیا سمجھ آ گئی میں جو کہنا چاہتا ہوں؟ ہاں، لمبی اس میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو اس قسم کے طریقے، یعنی اس نیت سے جلدی عید بھیج دینا تاکہ پرلے گھر سے پھر ہمیں واپس زیادہ لوٹے، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجئے اور استقامت دکھائیے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب پھونکا جائے گا سور میں، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن بڑا سخت ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔ بعض بزرگوں نے یہ آیت پڑھی تو اچھلنے کودنے لگے، تو لوگوں نے خوش ہو کر اچھلنے کودنے، لوگوں نے کہا کیا ہوا حضرت، یہ تو آپ نے عجیب سی آیت پڑھی ہے، اس میں کوئی رحمت کا ذکر تو نہیں۔ فرمایا ہاں، اس نے کہا کافروں پر آسان نہیں ہوگا، تو ہم تو اس کے کافر نہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، بھلے گناہ گار ہیں، ہم پر وہ آسان ہوگا۔ ہاں جی، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عجیب بات ہے، میں جب اس آیت کو ترجمہ دیکھے بغیر پڑھتا تھا تو میں یہ پتہ نہیں کس کا ذکر ہوگا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے اور جس کو میں نے تنہا پیدا کیا، ہم دونوں کو ہمارے حال پر رہنے دیں، مجھ کو اور اس کو چھوڑ دیں آپ۔ بعض مرتبہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، جو پہلے چل رہا ہوتا ہے نا، اس کو ذکر میں نہیں لایا جاتا، اس کا ایک جواب یا اس کا جو حل ہوتا ہے یا علاج ہوتا ہے نا، وہ کیا جاتا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قم فانذر آئے ہیں نا بھی تبلیغ کرو، تو تبلیغ کرتے، رب کا پیغام پہنچاتے اور جنت کا اور جہنم کا ذکر کرتے، تو ایک شخص تھا، وہ کہتے تھے کہ یار کوئی جنت ونت نہیں، اگر ہے بھی صحیح تو میں جتنا مالدار ہوں اور جتنا میں بڑا آدمی ہوں تو وہ جنت میرے لیے پیدا کی گئی ہے، یہ کون ہوتا ہے، ٹھیکیدار ہے یہ۔ تو حضور کو افسوس لگتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ غمگین نہ ہوں، مجھے اور جس کو میں نے تنہا پیدا کیا، ہم دونوں کو ہمارے حال پر رہنے دے، میں دیکھوں گا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو وہ کون تھا؟ ولید بن مغیرہ۔ یہ اتنا مالدار تھا کہ اس کا مال مکہ میں تھا، پھر مکہ سے طیب جاتے ہوئے راہ میں کئی مقامات پر اس کے گھر تھے، اور اس کے وہ تھے ڈیری فارم تھے، جانور بنتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے، اور ویسے زرعی زمین، اور پھر طیب میں اس کا الگ گھر تھا، مکہ میں الگ گھر تھا، طیب میں الگ بیویاں تھیں، مکہ میں الگ بیویاں تھیں، وہاں الگ اولاد تھی، یہاں الگ اولاد تھی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَنِينَ شُهُودًا، اور اس کے بیٹے ہر وقت اس کے ساتھ حاضر رہتے، جس محفل میں جاتا گلاں ڈیل بچے جو ہے نا اس کے ساتھ ہوتے ہر اہم موقع پر۔
اور مال اس کا جو ہے نا گنا نہیں جا سکتا تھا، اتنا مالدار تھا۔ تو اللہ آگے دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہے ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا، اور دے دیا ہے اس کو مال کثیر، مالا ممدودا، مال ممدود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کو کہتے ہیں جو ماہ بہ ماہ بڑھتا رہے، گھٹے نہیں۔ وبنین شہودا، اور اس کے بچے اس کے سامنے حاضر رہتے۔ تو یہ اس کو اور مجھے چھوڑ دے جس کو میں نے تنہا پیدا کیا، کیوں؟ تو اس پر کئی اقوال پیش کیے ہیں، امام رادی نے، علامہ آلوسی نے، ابن عادل حنبلی نے، امام قرطبی نے، اکثر مفسرین نے، کہ یہ وحید اس کو بھی کہا جاتا ہے جو بغیر باپ کے، اپنے باپ کے علاوہ کسی اور باپ سے پیدا ہوا ہو۔ کس سے؟ ہاں، اس کی ماں جس کے نکاح میں تھی وہ اس سے پیدا، بولو، نہ ہو، دوسرے سے پیدا ہو، یعنی حرامی ہو، ولد الزنا۔ تو یہ ولید بن مغیرہ جو ہے وہ سورۃ القلم میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ ادھر سورۃ المدثر میں آ کر عرض کروں گا، یہ وہی ہے اتلم بعد ذالک زنیم، یہ ولد الزنا تھا۔ تو جب اس نے شادی کی تو اس کے بڑے بچے پیدا ہوئے، وبنین شہودا، قرآن کہتا ہے بیٹے اس کے سامنے حاضر باش۔ تو اس کے کتنے بیٹے تھے؟ 7 بیٹے مقاتل نے کہا، سدی اور ضحاک نے کہا 12 بیٹے تھے۔ وہ کہتے ہیں 7 مکہ میں تھے اور 5 طائف میں۔ کتنے ہو گئے؟ 12۔ اچھا، ان میں سے 3 جو ہیں مسلمان ہوئے تھے۔ 3 کون کون سے؟ حضرت خالد بن ولید و ہشام اور ولید بن ولید، اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، و عمارہ و ہشام۔ یہ 3 جو ہے نا 12 میں سے ان 3 نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی ولید بن مغیرہ کے بیٹے تھے۔ عرب میں یہ اتنا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا ان معاملات کو۔ عرب کی زمانے جاہلیت میں، عرب میں تو جو زانیہ عورت ہوتی تھی وہ تو اپنے کوٹھے پر ایک جھنڈا رکھتی تھی کہ جس نے یہاں آنا ہے آ جائے، اور کئی لوگ جاتے تھے، اور پھر جب کبھی اس کے ہاں بچہ پیدا ہو جاتا تھا نا تو جو اس کے پاس جاتا تھا آدمی، ان میں سے جس کسی کی طرف وہ اشارہ کر دیتی کہ یہ ہونے والا بچہ اس کا ہے، تو اس کو لازماً ماننا پڑتا تھا کہ یہ اس کا بیٹا ہے، اور خرچ بھی دینا پڑتا تھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فخری انداز میں فرمایا، بلکہ فرمایا کرتے تھے، میاں میں کبھی بھی کسی پشت میں، کسی ایسی پشت میں اور کسی ایسے شکم میں نہیں آیا جس کا سبب زنا ہو۔ میں زنا کی پیداوار نہیں ہوں، حضور نے فرمایا میں ہمیشہ نکاح در نکاح، نکاح سے نکاح، نکاح سے نکاح، اور بال کے فرمایا میں پاک پشت سے پاک رحم میں منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ اپنی والدہ کے شکم اطہر سے ظاہر ہوا۔ اور ایک جگہ پر فرمایا من لدن آدم، آدم علیہ السلام سے لے کر میری والدہ تک کسی جگہ پر بھی میرے خاندان کو زنا نے ٹچ۔ یہ فخریہ فرمایا۔ کیوں فخریہ فرماتے؟ اس لیے کہ جس شہر میں، جس ماحول میں، جس علاقے میں آپ پیدا ہوئے وہاں یہ چیز عام ہو چکی تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان کو یعنی اتنی عام تھی۔ آپ دیکھیں نا کہ ابو سفیان جو ہیں معاویہ کے والد، انہوں نے زمانے جاہلیت میں کسی جگہ زنا کیا، سمیہ نامی کوئی عورت تھی، تو اس سے زیاد پیدا ہوا۔ کون پیدا ہوا؟ زیاد پیدا ہوا۔ بعد میں معاویہ بن ابی سفیان نے اس زیاد کو اپنا بھائی بنایا، اس کو کہتے استلحاق، اس کو اپنے ساتھ شامل کر لیا،
ہیں جی، اور آر بھی نہیں سمجھی۔ اسی سے پھر عبید اللہ بن زیاد، زیاد وہ ہے جس نے وہ حضرت حجر بن عدی اور کئی لوگوں کو ناحق قتل کرایا، چغلیاں کی اور ان کو قتل کرایا اور ظلم ڈھایا، ہاں جی۔ اور عبید اللہ ابن زیاد، زیاد کا بیٹا وہ ہے جس نے کربلا میں مظالم ڈھائے۔ ہاں، تو وہ جو رگ زنا جو ہوتی ہے نا، الحضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں رگ زنا جو ہے نا اپنا رنگ ضرور دکھاتی ہے۔ یہ فتاوی شریف میں ہے کہ رگ زنا جو ہے وہ اپنا رنگ ضرور دکھاتی ہے۔ تو یہ وحید جو ولید جو تھا، یہ وہ تھا جو وحید پیدا کیا گیا تنہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسلام پر رکھے اور اللہ تعالیٰ اس قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھے۔ میرے آقا کا خاندان جو ہے وہ تو ایسا تھا کہ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے اس میں سیرت حلبیہ میں، آپ فرماتے تھے میاں لوگوں واعظ کرتے تھے، فرماتے ایاکم والزنا فإنہ یورث الفقر۔ قرآن کے نزول سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا نا، میرے آقا کی عمر مبارک 8 برس تھی اور دادا کریم کا انتقال ہوا، اور وہ حضور کی ولادت سے پہلے واعظ کرتے تھے اور فرماتے تھے لوگوں زنا سے بچو، یہ جہاں بھی جاتا ہے تنگ دستی لاتا ہے، غریبی آتی ہے، اس سے بچا کرو۔ اور فرماتے تھے شراب سے بچا کرو، شراب سے بچا کرو کہ یہ ہر طرح کی برائی کو اپنے ساتھ لاتی ہے۔ کس نے ان کو سکھایا تھا؟ اس اللہ نے، اس اللہ نے۔ ہاں ہاں، واہ 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 واہ، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔